آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں انسان بنا اور انسانوں میں ہمیں مسلمان بنا اور اس کا کروڑا شکر ہے کہ مسلمانوں میں ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. الحمدللہ حضرت مفتی شفیع احمد صاحب کے اس طرح کے پروگرام اکثر رکھتے رہتے ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے اور غالباً میرا گمان ہے کہ عشاء کے بعد سے آپ لوگ تشریف فرما ہے. آپ کا بیٹھنا یقین جانے ضائع نہیں جائے. سنن دارمی کی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں اس نیت سے آئے کہ علم دین سیکھے اور سکھائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اگر ہماری نیت اچھی ہے تو الحمدللہ ہم یہاں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسی مجلس کا انعقاد کیا جائے جس کا مقصود صرف اور صرف رضا الہی ہو، مجلس برخاست ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کے لیے مغفرت لکھ دیتا ہے. تو آپ بیٹھے ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت اور بالخصوص حضرت مفتی شفیع احمد صاحب قبلہ جو اس طرح کی کوشش ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور یقین جانیں کہ آج موجودہ دور میں جس کی ضرورت ہے وہی ہمارے سامنے یہ کو نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی حضرت رجب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر ایک مجلس کا انعقاد ہوا تھا اور اس میں لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ لوگ اپنے معاملات کو قرآن و سنت، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے اور اسی کے مطابق جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں. بعض ہمارے یہاں بھائی ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہوں گے کہ عرس ہے حضرت رجب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی اور بات ہو رہی ہے فتویٰ میں ویسی کی، تو اس سے اور اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یاد رکھ لیں کہ بہت گہرا تعلق ہے. ان بزرگان دین کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ان بزرگان دین کی زندگی میں آنے کا صرف اور صرف
اور دنیا میں رہنے کا صرف اور صرف مقصد کیا تھا؟ شریعت پر خود عمل کرنا اور لوگوں کو عمل کروانا. یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا. یہ تو افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں عرس کے موقع پر صرف عرس، چادر، لنگر، انہی سب چیزوں میں اس کا اختتام ہو جاتا ہے. اصل ان بزرگان دین سے محبت کی علامت ہے کہ ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا جائے، ان کی تعلیمات کو عام کی جائے. اصل تعلیمات یہ ہے جو حضرت مفتی شفیع عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس میں محسوس کیا اور ان بزرگان دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. زیادہ وقت نہیں ہوگا، ایک دو باتیں حالات کے پیش نظر میں عرض کر دوں. اس مجلس کا مقصد اصلاح معاشرہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے کتاب الفتن میں باب قائم کیا، لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ ہر زمانے کے بعد آنے والا دور اس میں شر زیادہ ہوگا. اگرچہ اس حدیث میں امام عین رحمۃ اللہ تعالی جیسی بڑی شخصیت انہوں نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ دور آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے دور میں جس طرح قرب قیامت قریب آتی جا رہی ہے، اسی طرح فطروں کا بھی ظہور ہوتا جا رہا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. امام بہقی نے حدیث بیان کی، مکمل حدیث ہے، اس کا بیچ میں سے اس کا ایک جز ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. اسلام کیا رہ جائے گا؟ بولیے. صرف نام کا رہ جائے گا. اب یہاں جو ہم لوگ بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں اور 31 دسمبر کو اور 1 جنوری کو جو لوگ خراباتیں کریں گے اور ہمارے یہاں آنے والے دور میں تو اور خرافات اسے بھی شامل کر لیجیے. اتران کی شکل میں لوگ چھتوں میں چڑھیں گے، ڈی جے بجائیں گے، عورتیں چڑھیں گی اور سب یہ مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہوگا. مسلمان اپنی بچیوں کو چڑھائیں گے، چھتوں پر لے جائیں گے، وہاں کھانے بنائیں گے، ڈی جے بجائیں گے اور سب یہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہا ہے. غیر کیا کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں. اگر اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، یہ سارا کچھ معاملات جو ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں دعا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. یہ تعلیم فرمائی کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ. کیا دعا تعلیم فرمائی؟ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ. سوچنے کی بات ہے کہ جس اسلام پر قائم رہنے کی ہم دعا کر رہے ہیں، کیا یہ وہی اسلام ہے جس اسلام میں قائم رہنے کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اسلام پر قائم رکھ. نماز نہ پڑھنا کیا یہ اسلام ہے؟ روزے نہ رکھنا کیا یہ اسلام ہے؟ حج فرض ہونے کے باوجود حج کی معلومات نہ ہونا کیا یہ اسلام ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے دینا ہے، زکوٰۃ کتنے رقم میں بنتی ہے، وہ معلومات نہ ہونا کیا یہ اسلام ہے؟ جھوٹ بولنا اسلام ہے؟ کمزوروں پر ظلم کرنا کیا یہ اسلام ہے؟ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا کیا یہ اسلام ہے؟ ان خرافات میں آگے بڑھ بڑھ کر کے شامل ہونا، ڈی جے بجانا، ناچ گانے کرنا اور غیروں کے تہواروں میں شریک ہو کر کے
اپنے مال کو حرام کاری میں برباد کرنا چاہیے اسلام ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه کہ اسلام صرف نام کے لیے رہ جائے گا. تو آج ایسے لوگ اگر ایسے خرافاتوں میں مشغول ہیں تو گویا ان کے نزدیک صرف اسلام ایک نام ہے, صرف کہنے کا کیا ہے, اسلام نام ہے. ورنہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے, صرف کہنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ, اور قرآن صرف رسم کے لیے رہ جائے گا. یہی بات ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے کسی چیز کا ذکر فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ علم رخصت ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا. حضرت زیاد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ کیف یذهب العلم, علم کیسے اٹھا لیا جائے گا یا رسول اللہ, جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اور اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بڑا عجیب سوال کیا. یقرؤون التوراۃ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقالت وکیف یذهب العلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے یہود اور نصارہ کو نہیں دیکھا کہ ان کے درمیان تورات اور انجیل ہونے کے باوجود بھی وہ کس طرح گمراہ ہو گئے. یقرؤون التوراۃ ہے نا, وَيَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, وہ قرآن وہ تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے تھے. لَا يَعْلَمُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهَا, لیکن اس میں جو تھا وہ اس میں عمل نہیں کرتے تھے. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب میری امت میں قرآن صرف رسم کے لیے رہ جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 40 میں قرآن لوگ کھول کر دیکھتے ہیں, اور اس میں بھی شریک ہونے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر 40-50 لوگ ہیں تو اس میں 20 لوگ قرآن پڑھنے جاتے ہیں, باقی اس میں سے 30-40 لوگ قرآن پڑھنا ہی نہیں جاتے. ایسے بھی ہے. تو ضروری نہیں سمجھتے کہ قرآن ہمیں سیکھنا چاہیے, اور صرف قرآن صرف پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ قرآن پڑھ کر اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہوگا, اور اس پر عمل بھی اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تب ہمیں قرآن سے فائدہ حاصل ہوگا. ورنہ تو پھر یہود اور نصارہ کی طرح جس طرح تورات اور انجیل ان کے درمیان ہونے کے باوجود اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے. ہمارے درمیان اگر قرآن ہے, اگر ہم قرآن پڑھے نہیں, اسے سیکھے نہیں, اسے سمجھے نہیں, اور اس پر اگر اس پر عمل نہ کریں تو پھر قرآن ہونے اور نہ ہونے کا کوئی مقصد نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق